اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی دوستوں کا اسلامک پاور 101 پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ ضلع سنبھل کے اندر جامع مسجد کا معاملہ چل رہا ہے، اور میں نے آج حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان بھی سنا، اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا، مجھے خواب دکھایا گیا، اس میں نے دیکھا کہ سنبھل کے اندر میں آگ کے گولے برس رہے ہیں، اور میں نے اس میں دیکھا کہ داڑھی ٹوپی والے، جبے والے، امامہ والے اس آگ میں جل رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سنبھل پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے انہوں نے خطاب کیا، تو میں بھی مناسب سمجھا کہ میں بھی اس کے اوپر کچھ اپنی باتیں رکھ دوں تاکہ آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ جائے کہ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو خواب دیکھا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ کہا کہ آج ہر مسلمان پریشان ہے، مسلمان کے مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے، مسلمان کے عبادت گاہوں کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، تو یہ کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے، اس میں کسی اور کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمانوں کے اعمال خراب ہوں گے، جب مسلمانوں کا کردار خراب ہوگا، جب مسلمان اپنے ایمان پہ نہیں ہوگا، جب مسلمانوں کے اندر ایمان نہیں بچے گا، جب مسلمان ایک دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دے گا، جب مسلمان ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے ایک دوسرے بھائی کی غیبت کرنا شروع کرے گا، تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، آج ہمارے جامع مسجد سنبھل کے اندر، کہ آج ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہاں کے 5 سے 6 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کس کے خاطر؟ انہوں نے مسجد کی حفاظت کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو میرے گھر کی حفاظت کرے گا میں اس کے گھر کی حفاظت کروں گا۔ تو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے مسجد کے لیے شہادت پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں پیار، محبت اور امن و امان اور سلامتی کے ساتھ رہے، اور ہر مسلمان ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہے، غیبت چھوڑ دے، چغلیاں چھوڑ دے، لوگوں کی برائی کرنا چھوڑ دے، تو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا اعمال خراب ہوا، ہمارا کردار خراب ہوا، تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس میں ہم جو کسی اور کو دوشی ٹھہراتے ہیں، اس میں ہم کسی اور کو کہتے ہیں کہ آج یوپی کے اندر میں یوگی آدتیہ ناتھ جی مکھ منتری ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کی پولیس پرشاسن انہوں نے مسلمانوں کے اوپر فائرنگ کی، اس کے اوپر لاٹھی چارج کیا، اس کے اوپر پتھر کے بارش برسائے گئے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایسا پولیس پرشاسن کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نوجوانوں کے اوپر گولی باری نہیں چلانی چاہیے تھی، بلکہ اس معاملہ کو شانتی سے سمجھنا چاہیے تھا، اور اس معاملہ کو باریکی سے سمجھ کر اس کا حل نکالنا چاہیے تھا۔ ہم یوگی آدتیہ ناتھ جی سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے یوپی کے اندر میں ماحول کو خراب مت ہونے دیجیے، اس سے بلکہ مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے ہر ذات، ہر برادر، ہر قوم کا نقصان ہوگا۔
اگر سنبھل کے اندر میں فتنہ فساد ہوتا ہے یا ہو رہا ہے تو اس سے صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اس میں جتنے بھی قوم اور جتنے بھی فرقہ وادی لوگ وہاں رہتے ہیں ان سب کا نقصان ہے۔ تو ہم یوگی جی سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پولیس پرشاسن سے کہیے وہاں کے معاملے کو صحیح طریقے سے دیکھیں اور اس کا معاملہ کو صحیح طریقے سے چھان بین کر کے، اور اس مسجد کا جو معاملہ چل رہا ہے جامع مسجد سنبھل کا، تو اس معاملہ کو آپ دیکھیے، کورٹ میں جائیے، سپریم کورٹ میں جائیے، جو قانونی ادھیکار ہے ہم قانون سے اپنا حق اور حقوق کو لیں گے، قانون سے ہم لڑیں گے۔ ایسے گولی باری سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان سبھی کا ہے، اس میں ہمارا بھی نقصان ہے اور آپ کا بھی نقصان ہوگا۔ اسی لیے میں ہر مسلمان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو صبر کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کا بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ صبر کا بدلہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ تو آپ لوگ اپنے مسجد کے لے کر، آپ لوگ اپنے مدرسوں کو لے کر، آپ لوگ اپنے خانقاہوں کو لے کر، آپ لوگ اپنے حقوق کو لے کر کے آپ لوگ صبر کیجئے اور قانون پرشاسن کے ساتھ دیجئے، اور قانون سے آپ اپنا حق اور حقوق کو لیجئے۔ اگر آپ کا معاملہ قانون سے نہیں ہوتا تو آپ سپریم کورٹ جائیے، ہائی کورٹ جائیے، اور وہاں سے آپ اپنے معاملہ کو درست کیجئے تاکہ کوئی ایسا فتنہ بازی نہ ہو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چیزیں ہمیں ضروری کرنی چاہیے، اور میں مسلمانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنے مسجدوں کو آباد رکھیے۔ کہا کہ جب تک آپ لوگ اپنی مسجدوں کو آباد نہیں رکھیں گے، اپنے مسجدوں کا خیال نہیں رکھیں گے، تو آج ہمارے ایک ایک کر کے مسجدیں چھینی جا رہی ہے، کل ہو کر کے کوئی ایسا دن نہ آ جائے کہ ہماری ساری مسجدیں چھین لی جائے تو ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے ہم بیٹھے رہ جائیں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں اور میرے مسلمان نوجوان سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ سوشل میڈیا سے آپ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو میرے عزیز ساتھیوں آپ لوگوں کے اندر ایمان کی ذرہ برابر بھی حرارت ہے، آپ کے اندر ایمان ذرہ برابر بھی بچا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے تجارت کے ساتھ، اپنی ملازمت کے ساتھ، اپنی نوکری کے ساتھ، اپنے کاشتکاری کے ساتھ، اپنے روزی روزگار کے ساتھ اپنے مسجدوں کا خیال رکھیے، اپنے مسجدوں کو 5 وقت آباد کیجیے، اور مسجد کے ہر معاملے میں دخل اندازی مت کیجیے، بلکہ مسجد آپ کا ایمان کا ایک ستون ہے۔ اگر ہماری مسجد نہیں رہے گی تو ہم لوگوں کی پہچان کیا رہ جائے گی؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے مسجد کو بچانا ہے، ہمیں اپنے مدارس کو بچانا ہے، ہمیں اپنے خانقاہوں کو بچانا ہے، بلکہ دین کے لحاظ سے جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبوں کو ہمیں اپنے ایمان کی حرارت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمیں اس کو بچانا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں 2 روپیہ خرچ کرنا پڑے، چاہے 10,000 خرچ کرنا پڑے، ہم پیسے لگا کر کے ضرور اپنی مسجدوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے اور لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور آپ لوگ جو نئے ساتھی دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اسلامک پاور 101 کو آپ لوگ سبسکرائب کیجئے اور سپورٹ کیجئے۔ ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت ضرورت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ فلموں کو، گانے والے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اسے سپورٹ کرتے ہیں، اسلامک باتیں کرنے والے لوگوں کو آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہر لوگوں تک اس میسیج کو پہنچا دیجئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور میں لوگوں سے دعا بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنے مسجد میں ہر نماز کے بعد ضلع سنبھل جامع مسجد کے لیے خاص طور سے دعا کروں گا، اور وہاں کے امن و امان کے لیے
इंशाअल्लाह दुआ करूँगा, और आप लोग भी दुआ कीजिए ताकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे नफरतबाजी लोग, जो कुछ ही लोग हैं जो नफरतों को बढ़ावा दे रहे हैं, नफरत को फैला रहे हैं, तो मैं इन लोगों से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से आप लोग परहेज रहिए और आप लोग अपना काम को अपने कानून के हिसाब से कीजिए, कुरान और हदीस के हिसाब से कीजिए, और भारत का जो संविधान है उसके हिसाब से आप लोग अपना काम को कीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मेरा यकीन है अल्लाह के ज़ात के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद ज़रूर फरमाएगा। क्योंकि मेरे अजीज साथियों, आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा, सहाबा की जिंदगी को देखिए, कितने कम सहाबा थे जिन्होंने कैसी कैसी मुश्किलों का सामना किया, कैसे कैसे रास्ते को आसान कर दिया। कब हुआ? जब उसका यकीन, कामिल ईमान अल्लाह की ज़ात में था और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के ऊपर उसका ईमान था। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत की। किस तरीके से हिफाजत की? इंशाअल्लाह आज भी वही कुरान है, आज भी वही नबी है, आज भी वही अल्लाह है जो कल था, और जो कुरान कल था वही कुरान आज भी है। वही नबी को मानने वाले कल भी थे और उसी नबी को मानने वाले आज भी लोग हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप पहले अपना ईमान को दुरुस्त कीजिए, आप पहले अपना अकीदा को दुरुस्त कीजिए, आप पहले अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए। अल्लाह की ज़ात एक वाहिद ज़ात है जिसका कोई भी शरीक नहीं है, हर चीज़ से पाक है, हर ऐब से पाक है, हर चीज़ से बेनियाज है। वो वहदहू ला शरीक ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात के ऊपर सिला संभल वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, ना पुलिस प्रशासन के ऊपर, ना कानून के ऊपर, बल्कि आप अपना अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हक और नाहक का फैसला जरूर देगा इंशाअल्लाह। और दुनिया में ही आप लोग देख लेंगे, आप अपने आंखों के सामने देख लेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के घरों में का देर है अंधेर नहीं है, अंधेर है देर नहीं है। मेरे दोस्तों, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों, आप लोग अल्लाह के ज़ात से अपना ईमान, अपना यकीन, अपना भरोसा, अपना तवक्कुल सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात पे रखिए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर भरोसा रखिए और अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ मांगिए, अल्लाह के सहाबा के वसीले से दुआ मांगिए, बुजुर्गान दीन के वसीले से दुआ मांगिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को सुनेगा और इंशाअल्लाह आपके हक में फैसला होगा। चाहे दुनिया की ताकत चाहे कुछ भी कहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ज़ाती मामला जो है अल्लाह के साथ है, हमारा ईमानी मामला जो है अल्लाह के साथ है, हमारा कुरान का मामला जो है अल्लाह के साथ है। जिस अल्लाह ने उस कुरान अजीम की हिफाजत की है, जिस अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, जो अल्लाह हमें ईमान की दौलत से माला माल किया है, जो अल्लाह के सामने हम अपने सर को झुकाते हैं, अपने सर को अल्लाह के सामने सजदा रेज़ करते हैं, तो हमें उस अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो अल्लाह हमसे दूर नहीं है। वो अल्लाह ही आलम जानता है कि हमारे हक में फैसला होगा या उनके हक में फैसला होगा। अगर हमारी जाती मामला होता तो हम छोड़ देते, लेकिन अल्लाह के घर का मामला है तो अल्लाह बेहतर फैसला अता फरमाएगा। तो हम लोग सब अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए और अल्लाह से मदद मांगिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की हिफाजत खुद करेगा और अपने घर की जो है रहनुमाई खुद अता फरमाएगा, अपने घरों की हिफाजत खुद करेगा। तो मेरे अजीज साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, ताकि यूपी के अंदर ये बयान हमारा चला जाए, जिला संभल के अंदर, ताकि वहाँ के मुसलमानों तक ये बात पहुँच जाए कि आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद, अमन अमान और सलामती के साथ रहिए। ना इत्तिफाकी मत कीजिए, लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होने वाला है।
कुछ नहीं किसी का बिगड़ने वाला है। मेरे दोस्तों, आप लोग सब्र का पैमाना रखिए, आप लोग सब्र कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सब्र का बदला जरूर अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।